السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کہ کسی شاعر نے کہا کہ ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ عقیدہ بگڑ رہا ہے، اعمال خراب ہو گئے، اخلاق کا دیوالیہ ہو گیا، حقوق انسانی کی پامالی ہوتی جا رہی ہے، کسی اعتبار سے انسان میں انسانیت چھلکتی نظر نہیں آتی، بلکہ جیسے جیسے مادیت عروج پر پہنچ رہی ہے انسانیت سے سکتی چلی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچی رکھو کہ قرآن میں حکم ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات ضرور پیش کرتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو کہ قرآن نے منع فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ مختلف اخلاق و عادات و اطوار کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز جو انسان کے سارے بگاڑ کو درست کر سکتی ہے وہ چیز ہے علم۔ اگر علم کسی کے پاس آ گیا تو اس کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اس کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، اس کی تجارت بھی درست ہو جائے گی، اس کی معیشت بھی درست ہو جائے گی، اس کا پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہالت وہ برائی ہے جس کے بطن سے ہر بیماری جنم لیتی ہے، اور علم وہ سرمایہ ہے جس کی وجہ سے ہر برائیاں اور ہر فساد ختم ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تخلیق آدم کے ساتھ ہی پروردگار جل جلالہ نے جس زیور سے حضرت آدم علیہ السلام کو آراستہ فرما کر اپنے خلیفہ بنانے کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وہ کیا چیز تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا، نام بھی اور کام بھی۔ اگر کوئی چیز آج پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام ایٹم رکھا جاتا ہے، اس کا نام موبائل رکھا جاتا ہے، اس کا نام انٹرنیٹ رکھا جاتا ہے، جو کچھ بھی رکھا جاتا ہو، لیکن علم آدم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ نام بھی جانتے تھے، وہ کام بھی جانتے تھے۔ اللہ نے ہر چیز کا نام اور کام بتا دیا۔ یہاں ایک سوچ خاص طور پر مبلغات اس کو ذہن میں رکھیں، جو آج زیور علم سے آراستہ ہو کر سند بھی حاصل کی ہیں اور رضا بھی حاصل کی ہیں۔ علم کیا چاہتا ہے؟ علم سب سے پہلے تاخیر نہیں چاہتا، علم عجلت چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے ہی رب قدیم نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو فرمایا اب یہ علم تمہارے پاس مت رکھو، آ گیا نا ثم عرضه علی الملائکہ۔ تاخیر کے بغیر فرشتوں کے سامنے اس علم کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تاخیر ذرا بھی نہیں۔ علم چاہتا ہے کہ اسے جمود نہ ملے، علم چاہتا ہے کہ اسے بہاؤ، اور علم ہی ایسی چیز ہے جتنا سکھاتے چلے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری ناقص معلومات کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہوا، انہوں نے ابھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ جسد آدم علیہ السلام، جسد خاکی حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہوا، ابھی ان کو سجدے کا حکم نہیں ملا، انہیں تو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، لیکن ان کی بارگاہ میں سر جھکانے کا حکم فرشتوں کو پہلے دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب جھک گئے مگر ابلیس۔
وہ نہیں جھکا. اب اس کی دو خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جھکا علم کے سامنے. وہ نہیں جھکا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. وہ دو غلطیاں اور دو جرم کون سے تھے؟ ابا واستکبر. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، پہلے انسان کو عزت ملی علم کی بنیاد پر، اور معلم ملائکہ خسارے میں ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا وہ انکار اور تکبر کی بنیاد پر. دو کردار ہمارے سامنے واضح ہو گئے. پہلا کردار تو یہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے تو سن لو، تم علم کا دامن تھام لو. جہاں علم ہوگا وہاں دنیا جھکے گی. اور سن لو، اگر تمہیں یہ مقام مل جائے کہ تم معلم بن بھی جاؤ تو تمہیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تم کسی انسان کے سامنے نہیں، خدا کے حکم کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو، اور خدا کے سامنے کبھی تکبر نہ کرنا. جہاں تکبر آئے گا وہاں تمہارا علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. نہ خدا کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار اور نہ تکبر. بہت اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کرا رہا. انکار ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے خاموش رہ کر کردار سے انکار کرنا. ان دونوں چیزوں کو سمجھو. اس کو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی مسلمین یدخلون الجنت الا من ابا، او کما قال. ہر مسلمان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا. اب انکار کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انکار سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ انکار ہے. جو سرکار کی بات مانا، ان کے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوا. اور جس نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی طرف عمل کی طرف توجہ نہیں دی، گویا اس نے انکار کر دیا. اور اگر کسی نے حضور کی اطاعت کر لی تو اس کا مقام کیا ہے؟ پھر دنیا کی کوئی طاقت، خدا کی قسم، اس کو ناکام کر ہی نہیں سکتی. پھر کامیابی اللہ نے اسی کے قدموں میں لگا دی ہے، وابستہ کر دی ہے، اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. چھوٹی نہیں، بڑی کامیابی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو. علم چاہتا ہے عاجزی. تکبر کا ضد، تکبر کی ضد عاجزی ہے. انکار کی ضد اقرار ہے. جہاں علم ہو وہاں پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر تواضع بھی ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں ابلیس کے اندر تکبر تھا، حضرت آدم کے اندر عاجزی تھی. اسی لیے حضرت آدم کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ عاجزی ہے. پہلے انسان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا قیام، یہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی جب ایک خطا اجتہادی ہوتی ہے تو اکڑتے نہیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن وہی ابلیس جس کو پروردگار جل جلالہ نے معلم ملائکہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہ شخص کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ اکبر. وہ اکڑتا ہے، میں جھکوں خدا کے سامنے، میں جھکاؤں آدم کے سامنے، میں سر جھکاؤں آدم کے سامنے. میں تو آگ سے پیدا ہوا، آدم مٹی سے پیدا ہوئے. اب آپ دیکھیں، سجدے کی کمی نہیں تھی، عبادت کی کمی نہیں تھی، ریاضت کی کمی نہیں تھی، تسبیح کی کمی نہیں تھی. اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اتنا خزانہ موجود تھا کہ اگر وہ سجدے
اس کے سجدے کے حوالے سے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زمین پر دل رکھنے کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنے سجدوں کے باوجود عمل دیکھیے اس کا عمل کیا تھا, ایک انکار کرنا اور ایک تکبر کرنا. یہ بے عملی جو دو چیزیں تھی, ان دو چیزوں کی طاقت اتنی زبردست ہے اور یہ دو عمل اتنے برے ہیں کہ ان دو کی بنیاد پر اللہ نے زندگی کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی. اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تعظیم کہیں یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کہیں, انکار تعظیم کی بنیاد پر وہ راندہ بارگاہ الہی ہو گیا. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی میری بچیوں, خاص طور پر ذہن میں رکھنا کہ تم نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کے ساتھ ساتھ تواضع ضروری ہے, اس علم کے ساتھ ساتھ عاجزی ضروری ہے, اس علم کے ساتھ ساتھ انکساری ضروری ہے. علم کبھی تمہیں جو ہے تکبر کی طرف لے کر کے نہ جائے. اگر تمہارا علم دوسروں سے تمہیں بہتر کہلانے میں لگ جائے, اگر تمہارا علم دوسروں کے مقابلے میں تم کو تکبر کی طرف لے جائے تو یہ علم تمہیں بلندی کی طرف نہیں لے جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے, یہاں سرمایہ دار بھی ہوں گے, یہاں پر سربراہ افراد بھی ہوں گے, معاشرے میں مقام رکھنے والے بھی ہوں گے, گھر کے اندر بھی بحیثیت بڑے ہوں گے, چاہے باپ کی شکل میں یا چاہے ساس کی شکل کے اندر کسی بھی اعتبار سے بڑے ہوں گے. یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آدمی کبھی جھکتا نہیں ہے, خود کو بڑا سمجھ کر نہیں جھکتا, اور اس وجہ سے نہ جھکنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے عزت نہیں دیتا. میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں, خود کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اللہ عزت نہیں دیتا. توجہ چاہوں گا جملے پر, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اور قرآن کہتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ساری عزت تو اللہ عز و جل کے لیے ہے, اس کے دست قدرت میں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے, جھکتا نہیں. خود کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے, جھکتا نہیں. اب وہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں جھکوں گا تو چھوٹا کہلایا جاؤں گا, میں جھکوں گا تو کمزور کہلایا جاؤں گا, تو اپنا بڑا پن ظاہر کرتا ہے. اور وہ بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو تکبر کے دائرے کے اندر لے جاتا ہے. لیکن مولا فرماتا ہے تو خود سے بڑا بننا چاہتا ہے, تو خود سے اکڑنا چاہتا ہے اور خود سے بڑا بننا چاہتا ہے, میں تجھے بڑا ہونے نہیں دوں گا. میں تو کس کو بلندی عطا کرتا ہوں میرے بندے, تو جانتا ہے جو جھک جاتا ہے اس کو بلندی عطا کرتا ہوں. اس لیے کہ بلندی دینا میرے دست قدرت میں ہے. کوئی خود سے ہزار بڑا بن جائے وہ بڑا نہیں ہوا کرتا, بڑا وہی ہے جسے اللہ بڑا بنا دے. تو اللہ فرماتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بلندی عطا کروں, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیا کرتا ہے. تواضع, کبھی بھی اکڑ نہ ہو, کبھی بھی گھمنڈ نہ ہو, نہ خوبصورتی پر گھمنڈ, نہ مال و زر پر گھمنڈ, نہ سرمائے پر گھمنڈ, نہ علم پر گھمنڈ. اس لیے کہ علم چھیننا بھی جانتا ہے اللہ عز و جل, اور علم دینا بھی جانتا ہے. اور اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. اس لیے ایسی تعلیمات سے اس امت کو آراستہ کرنے کا رسول اعظم کو حکم دیا گیا جن تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد مسلمان کی زندگی اس طرح سے سنور جائے کہ اس کی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.